رات میں دیکھیے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ حمد و ثنا اور تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھلایا اور بغیر میری کسی طاقت اور زور کے اسے مجھے عطا کیا۔ ہے طاقت آپ کی، آپ کہتے ہیں میں روٹی بنا لوں گی، آپ روٹی بنا لیں گے، آٹا کون گوندے گا؟ آپ کہتے ہیں میں وہ بھی گوندھ لوں گی۔ میں کہوں گی اچھا آٹا دکان سے کون لائے گا؟ آپ کہتے ہیں اچھا وہ میاں لا دیں گے، چلے میں ہی لے آؤں گی، کوئی بات نہیں۔ تو وہ آٹا تو لے آئے، تو وہ آٹا پیسا کس نے؟ آپ خود پیسیں گی تو گندم بوئیں گی؟ کہاں سے چلا کہاں پہنچا ہمارے گھر تک؟ اس لیے ان ساری چیزوں سے بھی ٹیم ورک سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھے کام، بڑے کام اکیلے نہیں ہوتے، آپ قوت بنیے، مسلمان دوسرے کی قوت بنے، مسلمان بہترین طریقے سے دوسروں کے ساتھ اپنا معاملہ رکھے۔ پھر اسی طرح سے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت دے۔ یہ عمل الیوم اللیلہ نسائی میں ہے، یعنی امام نسائی کی یہ کتاب ہے، اصل میں کتاب کا نام ہے عمل الیوم واللیلہ، اس کی پہلی جلد کے 172 پیج پہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے وہ بھی آپ کے لیے رزق بن جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں میرے گھر میں وسعت دے، کھلا گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں اللہ ان کو بھی عطا کرے، اور جن کو دیے وہ برکت بھی دے۔ اور یاد رکھیے رزق حلال ہو، گھر والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہو نا، چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی بن جاتی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتر جاتی ہیں اور وہاں جا کر مزہ بہت آتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے گھر ہیں اور دل کٹے پڑے ہیں، ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں جا کے مہمان کو مزہ نہ آئے سمجھ لیجیے ادھر برکت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے گھر جائیں آپ کا دل نہیں کرتا واپس آئیں، مزہ آ رہا ہے، وہ ساس ہیں، وہ بہو ہیں، وہ دیورانی جٹھانی ہیں، وہ نندے ہیں، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ چلے آپ کریے، میں یہ بناتی ہوں آپ یہ کریں، کتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا دین تو ملنے والا دین ہے، وہ تو بہترین طریقے سے بندے کو ملاتا ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں سے سیکھا کریں۔ اور بارک لی فی رزقی، اے اللہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ کے آگے اپنے ہاتھ کھولیں گے نا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو المقیت کے بارے میں جان لیا، کریں کیا؟ الموعظۃ الحسنہ، المقیت کے عطا کردہ رزق کی نہ قدری نہیں کرنی۔ یہ لکھ لیجئے، اس میں میرا دل بہت گھٹتا ہے، میں جن کے ساتھ بھی رہوں یا جو میرے ساتھ رہیں، اور الحمدللہ اکثر ہی ساتھ کوئی ہوتا ہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ آدھا پھکتا ہے، میں آدھا نہ بھی گاؤں نا تو کچھ سسٹرز پکاتے ہوئے، سبزی کاٹتے ہوئے، آلو کا چھلکا سے لے کر وہ کدو کے چھلکے اور سیب کا چھلکا اور فروٹ چاٹ بنائیں، یہ گل گیا، یہ ٹیڑھا، یہ کچا، کیا ہوگا؟ ذرا جو نرم ہوگا اس کو اسموتھی میں ڈال لیں، خراب نہیں ہوتا وہ۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے رزق کو کرے۔ آپ آپ پیدا کر سکتی ہیں تو کھانا نہیں ضائع کرنا۔ آج اپنے آپ سے وعدہ کریں، میں آپ سب سے کہوں گی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کریں ایسا، چاول دھوتے ہوئے سنک میں نہیں ڈالنے، سبزی کاٹتے ہوئے موٹے موٹے چھلکے نہیں اتارنے، آٹا گوندھ کر ابھی کافی آٹا ابھی پرات میں اور کنالی میں پانی میں نہیں رکھنا، اب تھوڑا سا رہ گیا چلو اس کو پھینک دیں۔ ہنڈیا سے سالن نکالتے وقت دیکھیں، یقین کریں بلا مبالغہ، وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، ایک بندے کے حصے کا سالن ہوتا ہے ابھی، اور وہ سنک میں جا چکی ہوتی ہے ہنڈیا، ہے ہی بہت بڑا ہے، کیا ہوا؟ اچھا کوئی صاف کرے، لوگ کہتے ہیں وہ اندر سے لے لینا، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کسی کو نہ پھینکنے دوں، چاہے وہ دودھ کا برتن ہے یا کوئی بھی ہے، تو چیزوں کو استعمال چاٹیے اس کو۔ پھر اسی طرح اللہ ہی کے لیے اپنے ذرائع اور صلاحیتوں کو استعمال کیجیے۔ قوت ملتی ہے نا کھانے سے، تو اس قوت کو اللہ کے راستے میں لگائیے۔ اور تنگ دستی آ جائے، کبھی ذرا سا کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اسی پہ بھروسہ کریں کہ المقیت ہے وہ مجھے دے گا۔ صحابہ کرام کے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں کہ کیسے اللہ ان کو دیا کرتا تھا جب وہ اللہ کے رستوں میں نکلتے تھے۔
پھر اسی طرح چونکہ المقیت لفظ میں نگران اور وہ بھی یہ 3 بڑی چیزیں ہیں نا اس ایک نام میں، تو پھر آپ نے بھی یہ سوچنا ہے، یہ شعور رکھنا ہے کہ المقیت میرے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے، کیئرفل، واچ کیئرفلی.